اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن مہدی صلواتک علیہ والآباء فی ہذہ سا فی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضاک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے روٹی اور اس کی فضیلت۔ اس کے متعلق کیا فرامین ہے وہ آپ کو تھوڑے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کی عزت کرو، کیونکہ عرش سے فرش تک بہت سے فرشتوں اور بہت سے زمین کے رہنے والوں نے کام کیا ہے جب تمہارے سامنے روٹی لائی اور تیار ہوئی ہے۔ لہذا اس کے بعد فرمایا کہ ایک دن حضرت دانیال ایک ملا کے پاس آئے، اسے ایک روٹی بطور اجرت کے دی کہ مجھے پار اتار دے۔ ملا نے وہ روٹی لی اور اس روٹی کو نیچے پھینک دیا اور وہ لوگوں کے پاؤں میں پھینکی تھی، وہ کچلی گئی۔ کہا کہ میں اس روٹی کا کیا کروں گا؟ حضرت دانیال نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، عرض کی پروردگار، تو روٹی کی عزت کر۔ تو نے دیکھا کہ اس بندے نے روٹی کے ساتھ کیا عمل کیا، اور تو نے سنا اس نے کیا کہا۔ خدا بندہ عالم نے آسمان کو حکم دیا کہ می نہ برسے، زمین کو حکم دیا کہ گھاس نہ اگے، یہاں تک کہ لوگوں کی یہ نوبت پہنچ گئی کہ بھوک کے مارے ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ دو عورتوں کا ذکر ہے کہ ہر ایک کے ایک بچہ تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ آج میں اور تو مل کر میرے بچے کو کھا لیں، کل ہم دونوں تیرے بچے کو کھا لیں گے۔ جب دوسری عورت کے بچے کی باری تو اس نے اپنے بچے کے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر جھگڑا پیدا ہوا اور یہ قصہ حضرت دانیال نبی کے پاس پہنچ گیا۔ تو سارا واقعہ عرض کیا گیا۔ یہ سن کر حضرت دانیال نے آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے میرے پروردگار، پھر فضل کر اور رحمت نازل فرما، اور بے گناہ بچوں پر اس ملا کے قصور کا سبب عذاب نازل نہ کر، اور رحمت نازل فرما، اور بے گناہ بچوں پر اس ملا کے قصور کا سبب عذاب نازل نہ کر۔ حق تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ تو میری مخلوق کے لیے وہ نباتات پیدا کر جو اس مدت میں ان کو نہیں نصیب ہوئی، کیونکہ مجھ سے اس صغیر سن بچے کے سبب پر رحم آ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح جو حضرت صالح کی اونٹنی تھی، اس کو مارنے والے 4 آدمی تھے، مگر قوم خاموش تھی، تو پوری قوم پر عذاب آیا۔ اسی طرح ایک ملا نے یہ روٹی کی بے عزتی کی اپنے طور پہ، تو اس پر روٹی کی وجہ سے عذاب آیا قوم پہ سارا۔ تو ہم روٹی لوگ جو کھاتے ہیں، اس روٹی کے اوپر عموماً ہم لوگ عادت ہے کہ روٹی کو کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے ہاں عام طور پہ آپ دیکھیں گے کئی لوگ روٹی کو بہت برے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، سڑکوں پہ پڑی ہوتی ہے، زمین پہ پڑی ہوتی ہے، اور آدھی روٹی کھاتے ہیں، آدھی روٹی پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ کتنی قوم اور عوام بھوک سے مر رہی ہے، مگر ہمیں اس چیز کا ترس نہیں آتا کہ اتنا آٹا، اتنی گندم ضائع ہو رہی ہے، اور کئی لوگوں کا اس سے پیٹ بھر سکتا تھا، مگر ہم اس روٹی کو کچھ نہیں سمجھ رہے۔ اس روٹی کے لیے جس کے لیے انسان ترستا ہے، اس روٹی کی عزت نہیں کرتے۔ اسی طرح صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کی روٹی کو گندم کے آٹے پر وہ فضیلت ہے جیسے ہم اہل بیت کو عام لوگوں پر فضیلت ہے۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین اور مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق روٹی کی عزت کرو، کیونکہ رات بھر جو روٹی پڑی رہے اس پہ فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرنے کے بعد وہ صبح کو جو کھاتا ہے اس کا منزلت اور بڑھ جاتی ہے۔ رات کی روٹی رکھی پہ کوئی اسے معمولی نہ سمجھا جائے، اس روٹی کی بہت فضیلت ہے، مگر ہمارے ہاں روٹی کو اس برے طریقے سے ضائع کیا جا رہا ہے۔ کلامان الحفیظ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بار بار کہنے کے باوجود روٹی اور اس کی فضیلت کو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کے بارے میں کوئی لوگوں کو عقل عطا کرے اور ہمیں بھی روٹی کو ضائع کرنے سے بچائے۔ روٹی کا
یہ روٹی جس وقت ضائع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ دیکھ میرے ساتھ خدا انہوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ تو اسی طرح یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی اس ٹائم حضرت دانیال کی قوم والا واقعہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ جو کم و بیش حالات جا رہے ہیں اس وقت ملک میں، کئی سو لوگ اس ٹائم بغیر کھانا کھائے سو رہے ہیں، آٹا نہیں ہے۔ اس ٹائم ملک میں ہمارے حالات اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ لوگوں کو کھانے کے لیے آٹا میسر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے یہاں پہ روٹی کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ آئے ہم لوگ سب مل کے عہد کریں کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے فرامین پر عمل کریں، تاکہ ہمارے ملک میں یہ جو بدحالی ہے خوشحالی میں بدل سکے۔ اس میں ہمارے مالوں کا بھی اپنی کوتاہی ہے کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکے۔ ہمیں اپنے مال درست کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے مال کے مطابق لوگوں کو متوجہ کر سکیں، کہ بتا سکیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اسی طرح مومنوں کے متعلق ہے کہ مومنوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، اور فرمایا کہ جو مسلمان مومنوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اس کو 3 بھشتوں سے کھانا دیا جائے گا، جنت الفردوس سے، جنت عدن سے، جنت طوبہ سے۔ اور ایک جگہ فرمایا ایک مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے سے سوائے خدا کے کوئی مخلوق خدا میں سے اس کے ثواب کو نہیں جان سکتا، خواہ وہ مقرب فرشتہ ہو یا نبی ہو، مرسل ہو۔ نیز فرمایا گا جن چیزوں سے بخشش واجب ہوتی ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے۔ اگر کوئی کسی کافر کا جو شخص کسی کافر کا پیٹ بھرے، خدا پر لازم ہے کہ اس کے پیٹ کو زرقوم جنت میں، یعنی کہ اپنے مسلمان کے ہوتے ہوئے، یعنی کہ اپنے جو شخص ایک مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے بھشت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ مگر یہ نہیں کہ ہمارا اپنا مومن آدمی مسلمان بھوکا بیٹھا ہے، اسے نہیں بھوکا رہنے دینا چاہیے، اسے ہر صورت میں کھانا دینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کسی وقت بھی کا کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، آپ نبی اللہ تھے، آپ جب بھی کھانا کھاتے تو کسی کو اپنے ساتھ قیام طعام میں شامل کرتے تھے، تو آپ اس وقت تک کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مجوسی آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا، کھانا کھانے نے کہا کہ تو پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا تو حضرت ابراہیم کا میں کھانا نہیں دوں گا۔ پھر ندائے خدا سے وحی آئی کہ ابراہیم یہ 70 سال سے میری بسم اللہ نہیں پڑھ رہا تھا، مگر میں اسے کھانا دے رہا تھا، تو اس کو کھانا دی۔ یہ یعنی کہ اس ٹائم یہ ایک صلہ رحمی بھی ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس کھانا بچ گیا ہے، روٹی بچ گئی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق بھوکوں کو کھانا کھلائیں جس کو ضرورت ہے، اور بھرے ہوئے پیٹ والے کو کھانا کھلانا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کا پیٹ بھرا اس کو کیا پتہ ہے، جس کا پیٹ خالی ہے اس کے لیے مہیا کی جائے روٹی تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک لقمہ جو برادر مسلمان کے پاس بیٹھ کر کھائے، میرے نزدیک وہ ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ یہ مولانا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اسی طرح رسول خدا کے منقول ہے 3 عمل سب سے بہتر: اول کسی بھوکے مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، دوسرے کسی مسلمان کا قرض ادا کرنا، تیسرے مسلمان کے رنج و غم کو دور کر دینا۔ اور فرمایا جتنی جلدی اونٹ کے کوہان میں چھری اتر جاتی ہے اس سے زیادہ جلدی کھانا کھلانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور مولا رسول حضرت علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے پاس زائد کپڑا ہو، اسے یہ بھی علم ہو کہ کسی برادر مومن کو اس کی احتیاج ہے، وہ اسے نہ دے تو خدا تعالیٰ اس کو سرنگوں آتش جہنم میں ڈالے گا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کے قریب میں کوئی مومن بھوکا سو رہے تو خدا تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ اس بندے نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور دوسروں کی اطاعت کی، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو اسی کے عمل پر چھوڑ دیا اور میں اس کو ہرگز نہ بخشوں گا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں روٹی اور اس کے کھانے کی عظمت کا اندازہ مہمان کو کھلانے کا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور روٹی کی عظمت حرمت کو سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ بار الہ
ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی صحت و سلامتی فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن مہدی صلواتک علیہ والآباء فی ھذہ ساوا فی کل ساعۃ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضاک طوعا و تمتعہ طویلا۔